अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। किस किस्म की पाबंदियाँ हैं? हमारे साथ रहिएगा, आखिर तक वीडियो देखिएगा, हम आपको बताएंगे। मगर इसके साथ ही हम आपको इस बारे में भी बताएंगे कि हुकूमत ने अमेरिका जाने के लिए, अमरीकी यात्रा के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं, किन किन को नवाजने के लिए इस वक्त मनसूबाबंदी हो रही है, किन के लिए सिफारशी खतूत लिखे गए हैं, और कौन से काफ़िले, कौन से जहाज़ जाएंगे। तमाम तफसीलात इस व्लॉग में देखिएगा। 79 सेशन आ रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का, और 10 सितंबर से न्यूयॉर्क में ये शुरू होगा, और जनरल डिबेट जो होगी वो 24 सितंबर से शुरू होगी यूनाइटेड नेशन के जो हेड क्वार्टर है वहाँ पर। और उसके लिए पूरी दुनिया से जो सरबराह मुमलिकत, सरबराह हुकूमत जो हैं वो शिरकत करेंगे और ख़िताब करेंगे। और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अमरीकी जो यात्रा के लिए तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। और इस हवाले से वो कब जाएंगे, आइंदा आने वाले कुछ दिनों में, वो एक हफ़्ते के अंदर अंदर वो पाकिस्तान से रवाना हो जाएंगे। और उनके साथ कौन कौन होगा, और मीडिया का बहुत बड़ा वफ़द वो साथ लेके जा रहे हैं। तो उसके लिए वज़ारत इत्तलाआत और वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने कौन कौन सी तैयारी की है, उस बारे में हम आपको मालूमात फ़राहम कर रहे हैं कि बताया है गया है कि कुछ जो जर्नलिस्ट हैं, जो कि या तो नॉन जर्नलिस्ट हैं या जिनकी स्पेशलिटी नहीं है फॉरेन अफेयर्स या दीगर जो बैनुल-अक़वामी उमूर हैं उसके ऊपर, और उनको नवाजने के लिए मनपसंद एक फ़हरिस्त वज़ीर आज़म हाउस से और वज़ारत इत्तलाआत से इस वक्त जारी की गई है। हमारी जो ज़राए हैं, इत्तलाआत हैं, उस हवाले से कुछ एक तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद सहाफ़ियों की एक फ़हरिस्त जारी की गई है वज़ारत इत्तलाआत की जानब से, वज़ीर आज़म ऑफ़िस के अहकामात की रोशनी में, और उनके वीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको नवाजने के लिए, उनको साथ ले जाने के लिए काफ़ी तगदो की जा रही है। और ऐसे सहाफ़ी हज़ारात, ऐसे एंकर पर्सन, ऐसे मीडिया के दोस्त जो कि फ़ॉरेन अफेयर्स या बैनुल-अक़वामी उमूर के ऊपर महारत नहीं रखते, उनको साथ ले जाने के लिए मनसूबाबंदी कर ली गई है और एक फ़हरिस्त जारी की गई है। और उसमें ये कहा गया है कि वज़ारत ख़ारजा से राब्ता करके उनके लिए एक सिफारशी ख़त अमरीकी एम्बेसी के लिए लिया जाए, यानी नोट वर्बाल कहा जाता है एक फ़ॉरेन अफेयर्स की ज़ुबान में, वो जारी किया जाए। और उस सिफारशी ख़त के ज़रिए उन मनपसंद जो जर्नलिस्ट हज़रात हैं, एंकर पर्सन्स हैं, अक़रबा परवरी हम कहेंगे कि करीबी जो लोग हैं, उनके वीज़े लगवाए जाएँ, और वो सिफारशी ख़त अमरीकी एम्बेसी को भिजवाया जाएगा। और उसके ज़रिए जो वीज़े लगेंगे, उसके बाद फिर उनकी फैसिलिटेशन के लिए वहाँ भी जो पाकिस्तानी कौंसलेट है और यूएन मिशन है, परमानेंट मिशन, उनको भी अहकामात दिए गए हैं कि उनकी फैसिलिटेशन के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। नाम मैं नहीं लूँगा, चैनल्स का भी नहीं बताऊँगा कि कुछ दोस्त हैं वो नाराज़ ना हो जाएँ, मगर कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने कभी फ़ॉरेन ऑफिस का दौरा भी नहीं किया, फ़ॉरेन ऑफिस तक नहीं गए, उन्होंने कभी फ़ॉरेन अफेयर्स की और इंटरनेशनल रिलेशंस की, किसी एम्बेसी की, डिप्लोमेट की, स्पोक्स पर्सन की ख़बर नहीं दी, मगर वो यूएन जनरल असम्बली की कवरेज के लिए जा रहे हैं। और उनकी फैसिलिटेशन के लिए जो सरकारी मशीनरी है वो मोबिलाइज़ कर दी गई है। और दफ्तर ख़ारजा को ख़त लिखा गया है वज़ारत इत्तलाआत की जानब से, यानी एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग जो है वज़ारत इत्तलाआत का, ज़राए का कहना है कि वज़ारत ख़ारजा को नोट वर्बाल के लिए सिफारिश की गई है या की जाएगी, मगर जो फ़हरिस्त हमारे पास है वो काफ़ी नाम हैं। और वज़ारत ख़ारजा से इस बारे में जब पूछा गया, आज तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा से मैंने बज़ाते ख़ुद उनसे पूछा कि मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, तो ये कुछ एक मसला इस वक्त दरपेश है
تو صحافیوں کے لیے نوٹ وربال کی جو ایک شرط ہے کیا وہ آپ دے رہی ہیں یا نہیں؟ تو ان کا کہنا تھا کہ یہ بالکل ناممکن ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسی ایک چیز کی آنے والے کچھ منٹس میں آپ کو بتاؤں گا۔ امریکی پابندیوں کو میں نے ذکر کیا تھا، تو اس سے جڑی یہ بات ہے، ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ نے اس کی ہے، تردید کی ہے۔ مگر کیا وزارت خارجہ صحافیوں کے ویزے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کچھ کرے گی یا نہیں؟ اس بارے میں آج دفتر خارجہ کی ترجمان نے معذرت کر لی ہے کہ ہم فیسیلیٹیشن نہیں کر سکتے اور پرائیویٹ بندوں کو ہم نوٹ وربال جاری نہیں کر سکتے، یہ سرکاری افسران کو جاری کیے جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حکومت کس قسم کی جو صحافیوں کو اور دیگر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سرکاری مشینری کا استعمال کر رہی ہے۔ $7 ارب کا جو بیل آؤٹ پیکیج ہے اس کے لیے ہم کیا کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، مگر کیا سرکاری مشینری اور سرکاری اخراجات میڈیا یا وزراء یا عام لوگوں پر خرچ کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ذرائع کے مطابق وزیر اعظم بڑے جہاز لے جانے کا ان کا امکان ہے، اور اس میں وزراء اور مشیران اور باقی دوست احباب اس میں لے جائے جائیں گے۔ اور صحافیوں کو نہیں پتہ، مگر ایک لیٹر جاری کیا گیا، اس میں کہنا تھا کہ جو خرچہ ہے وہ خود صحافی برداشت کریں گے، مگر ان کی جو فیسیلیٹیشن ہے، کیونکہ ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جرنلسٹ یہاں سے سرکاری دباؤ یا کسی طریقے سے نوٹ وربال یا وزیر اعظم ہاؤس یا وزارت اطلاعات کے ذریعے ایک ویزا لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر پھر وہ امریکہ یا دیگر جگہوں پر جا کر غائب ہو جاتے ہیں، اور جس سے پاکستان کی بہت زیادہ سبکی ہوتی ہے۔ اور اس مرتبہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ شاید وہ رکیں، کیونکہ پاکستان کی معاشی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، پاکستان کے جو میڈیا کی صورتحال ہے وہ بہت مخدوش ہے، تنخواہیں نہیں مل رہی، یا کچھ ایسے من پسند لوگوں کو یا من پسند لوگوں کو نوازنے کے لیے یہ ویزے جاری کرنے کے لیے سفارشیں کی جا رہی ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، شروع میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کے اوپر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ کون سی پابندیاں عائد کی ہیں؟ وہ یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا کے جو حضرات ہیں، جرنلسٹ ہیں، یا کچھ اچھے اداروں کے جرنلسٹ ہوتے ہیں یا ریگولر بیٹ رپورٹرز ہوتے ہیں، وہ کوریج کے لیے جاتے ہیں۔ 3 ماہ کے لیے ویزا لگتا ہے، ایک ورک ویزا، آئی ویزا سے بولتے ہیں۔ وہ یو این جنرل اسمبلی کا جب اجلاس ہوتا ہے تو 3 ماہ کا ورک ویزا دیا جاتا ہے، جو کہ پہلے 5 سال کا ہوتا تھا۔ 3 سال کا ویزا جو جرنلسٹ حضرات لے کر وہ وہاں پر جاتے ہیں، بیشتر لوگ پاکستان واپس آ جاتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو وہیں پر رک جاتے ہیں، سلپ ہو جاتے ہیں، اللیگل ہو جاتے ہیں، اسائلم سیک کرتے ہیں وہاں پر، یعنی سیاسی پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللیگل زندگی وہاں پر گزارتے ہیں، اور وہاں پر کیمرہ مین یا رپورٹرز حضرات یا کچھ اخبار کے جو ایڈیٹرز وغیرہ جاتے ہیں اور وہ وہاں پر غائب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی بہت زیادہ بدنامی اور سبکی ہوتی ہے۔ اور اب امریکی حکومت، امریکی ایمبیسی نے ایک سخت شرط عائد کی ہے پاکستانی جرنلسٹ کے اوپر کہ جو جرنلسٹ ایک نوٹ وربال ہوتا ہے وزارت خارجہ سے وہ لے کر آئے گا تو انہی کو ویزا ملے گا۔ امریکی ایمبیسی نے اسلام آباد میں صحافیوں کے لیے، میڈیا کے نمائندوں کے لیے ویزا کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے، اور اب جتنے بھی ویزوں کا اجرا ہے وہ کراچی کونسلیٹ سے ہوتا ہے۔ امریکی کونسلیٹ جو کراچی کے آفیسرز ہیں، ویزا آفیسرز ہیں، انہوں نے بہت کڑی شرط عائد کی ہے پاکستانی جرنلسٹ کے اوپر۔ جو جرنلسٹ ویزا لینے کے لیے ان کے پاس انٹرویو کے لیے جاتا ہے تو ان سے ویزا آفیسر ایک ہی سوال کرتا ہے کہ کیا آپ کے پاس وزارت خارجہ کا ریکمنڈیٹری یا سفارشی خط ہے، نوٹ وربال ہے؟ تو جرنلسٹ انکار کر دیتے ہیں۔ ویزا آفیسر پاسپورٹ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور انہیں ایک گرین کلر کا ایک لیٹر دیتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ موفا کا لیٹر مینڈیٹری ہے، آپ یعنی جرنلسٹ موفا کا سفارشی خط یعنی نوٹ وربال دے جائے اور اپنا ویزا لے جائے۔ تو اس صورتحال میں وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں۔
اور اسلام آباد کی جو ایمبیسی تھی انہوں نے تو پابندی عائد کر دی ہے، مگر جرنلسٹ کو UNGA کے لیے جانے کے لیے جلد ویزا درکار ہوتا ہے، لہٰذا جو ویزا کی اپائنٹمنٹ ملتی ہے میڈیا کے نمائندوں کو وہ کراچی کی ملتی ہے، اور میڈیا کے نمائندے بہت بھاری اخراجات کر کے بھاری ٹکٹ خرید کر وہ جاتے ہیں اور وہاں پر ہوٹل میں قیام کرتے ہیں، اور پھر ویزا کا جو آفیسر ہے امریکی وہ اس کا جو ناروا سلوک ہوتا ہے یا روا سلوک ہوتا ہے ہم اس بارے میں نہیں کہہ سکتے، ان کا حق ہے، مگر وہ موافقہ کا لیٹر مانگتے ہیں اور پھر جرنلسٹوں کو وہاں سے روانہ کر دیا جاتا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ سے اس بارے میں پوچھا گیا، آج میں نے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ بالکل بہت زیادتی ہے، یہ حق نہیں بنتا امریکی ایمبیسی کا، ویزا آفیسر کا، یہ زیادتی ہے جرنلسٹ کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ۔ اس معاملے کو ان کے ساتھ ٹیک اپ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا کہ وہ ایک پرائیویٹ شخص یعنی صحافی کے لیے سرکاری خط کیسے مانگ سکتے ہیں، ماضی میں کبھی نہیں ہو سکا۔ میں 4 سے 5 مرتبہ امریکی ویزا لگوایا ہے اور میں گیا ہوں، مگر میں ہفتے 2 ہفتے بعد واپس آ جاتا ہوں، اور کبھی امریکی حکام نے ایسا رویہ روا نہیں رکھا جرنلسٹ کے ساتھ جو کہ اب رکھا جا رہا ہے، جس کے بعد اسلام آباد میں تو پابندیاں عائد کر دی ہیں، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں میڈیا کے لیے، کراچی بھجوایا جاتا ہے اور ان سے اس قسم کی جو شرائط رکھی جاتی ہیں، کڑی پابندیاں لگا دی گئی ہیں، جس سے ایسا لگتا ہے کہ میڈیا کے اوپر ایک غیر اعلانیہ ویزوں کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جو حقدار جرنلسٹ ہیں، جو کہ جانا چاہتے ہیں، جو کوریج کروانا چاہتے ہیں، ان کا حق مارا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو حکومتی خطوط کے باوجود بھی سفارشی لیٹر یا نوٹ وربال جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے وزارت خارجہ نے۔ تو اس قسم کی پابندیوں کا معاملہ اس وقت آج وزارت خارجہ میں زیر بحث آیا ہے، اور وزارت خارجہ کے انکار کے بعد وزیر اعظم ہاؤس اور وزارت اطلاعات نے معاملہ اعلیٰ سطح کے اوپر امریکی حکام کے ساتھ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تاکہ میڈیا کے اوپر جو غیر اعلانیہ پابندی ہے ویزوں کے اوپر اسے ختم کروایا جا سکے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام۔